وہ کون سے لوگ ہیں جن سے قبر میں کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا؟ تو آئیے گا ایک ایک کر کے میں آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ دیکھیے گا، سب سے پہلے انبیاء اکرام و رسولان اعظام، جتنے بھی نبی ہیں، جتنے بھی رسول ہیں، ان سے بھی قبر میں کوئی حساب و کتاب نہیں ہوتا، ان سے بھی قبر میں کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے صدیقین، جو صدیقین ہیں، ان سے بھی قبر میں کوئی حساب و کتاب نہیں لیا جاتا۔ اور تیسرے نمبر پر آتا ہے شہداء، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں، تو ان سے بھی کوئی حساب و کتاب نہیں لیا جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے، قتل کیے گئے، انہیں تم مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ قرآن پاک انہیں زندہ بتا رہا ہے۔ تو جتنے بھی شہید ہیں، جتنے بھی شہداء ہیں جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے نا، تو ان سے بھی قبر میں کوئی حساب و کتاب نہیں لیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے نمبر 4، چوتھے نمبر پر آتا ہے جہاد کی تیاری کرنے والا، جو اللہ کی راہ میں جہاد کی تیاری کے لیے جاتا ہے، تو اور اسی تیاری میں وہ مان لیجیے گا انتقال کر جائے، تو اس سے بھی قبر میں کوئی حساب و کتاب نہیں ہوتا، اس سے بھی قبر میں کوئی حساب و کتاب نہیں لیا جاتا۔ اور 5ویں نمبر پر آتا ہے طاعون کی بیماری میں مرنے والا شخص، طاعون کی بیماری میں مرنے والا شخص۔ یہ طاعون ایک بیماری کا نام ہے۔ پہلے یہ طاعون بہت زیادہ چلا کرتی تھی، اور اب بھی بہت ساری بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو لوگوں میں جب پھیل جاتی ہیں تو پھر لوگوں کو احتیاط کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کسی ملک میں کوئی بیماری پھیل جائے یا کہیں بھی پھیل جائے تو پھر لوگوں کو اس میں احتیاط کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی شخص طاعون کی بیماری میں مر گیا، ٹھیک ہے، تو اس سے بھی قبر میں کوئی حساب و کتاب نہیں ہوتا، اس سے بھی قبر میں کوئی حساب و کتاب نہیں لیا جاتا۔ ایسے ہی طاعون کے علاوہ کسی دوسری بیماری میں، جو لمبی بیماری ہوتی ہے، دوسری بیماری میں جو ہے مرنے والا شخص بہت لمبے سمے سے بیمار تھا، بستر علالت پر پڑا ہوا ہے، اور بہت لمبے سمے تک مطلب بیمار رہا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی بستر علالت پر لمبے سمے سے بیمار ہو اور بہت ٹائم سے بیمار رہو، تو پھر اللہ پاک اس بیماری کو جو ہے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے، اور اللہ پاک اس کی بخشش فرما دیتا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو ایسے شخص سے بھی قبر میں پھر حساب و کتاب نہیں ہوتا۔ لیکن یہ ہر کسی کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ جو لوگ نمازی ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا، لیکن اچانک سے ایسا لمبا بیمار پڑ گیا، لیکن اس سے جتنا ہو سکے بیٹھے بیٹھے وہ نماز پڑھ رہا تھا، لیٹے لیٹے بھی وہ نماز ادا کرتا رہا، آنکھوں کے اشارے سے بھی نماز ادا کرتا رہا، نماز کو اس نے نہ چھوڑا، ٹھیک ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس کے دل میں، صحیح العقیدہ، یہ ساری چیزیں۔ اب ایسا نہیں کہ مان لیجیے گا کوئی بد عقیدہ ہے، یا مان لیجیے گا کوئی کافر ہے اور وہ لمبے سمے تک بیمار رہے تو اسے بھی یہ فضیلت حاصل ہو، ایسا نہیں، ٹھیک ہے، ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 7، 7ویں نمبر پر آتا ہے چھوٹے نابالغ بچے۔ جو نابالغ بچے ہوتے ہیں نا، دیکھے گا جیسے کہ لکھا ہے کہ لڑکیاں 9 سال سے لے کر کے 12 سال کی عمر تک بالغ ہو جاتی ہیں، اور لڑکے جو ہے 12 سال سے لے کر کے 15 سال کی عمر تک بالغ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی 12 سال سے پہلے کسی کا انتقال ہوا ہے، نہیں، یوں سمجھیے گا کہ نابالغ چاہے وہ لڑکی ہو، نابالغ چاہے وہ لڑکا ہو، اگر وہ نابالغ ہے تو پھر قبر میں اس سے بھی حساب و کتاب نہیں لیا جاتا ہے۔ نمبر 8، 8ویں نمبر پر آتا ہے جمعے کی رات یا جمعے کے دن مرنے والا شخص۔ جی ہاں، جمعے کے دن یا جمعے کی رات میں مرنے والا انسان، جیسے کہ اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا، اگر مان لیجئے ایسا نہیں ہے کہ کوئی کافر ہے، کوئی مطلب یوں سمجھیے گا کہ شرابی ہے، زناکار ہے، اس نے توبہ بھی نہیں کی ہے نا، وہ اگر اور نمازوں سے دور رہا اور اس نے نمازیں نہیں پڑھی، تو
اگر وہ جمعے کے دن یا جمعرات میں مرتا ہے تو اسے یہ فضیلت حاصل ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ جو صحیح العقیدہ ہے، نماز کا پابند ہے، صوم و صلات کا پابند ہے، اور جو ہے ان شراب اور ان سب چیزوں سے دور ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں یہ فضیلت ہے، ٹھیک ہے۔ اب بہت سارے لوگ سوچیں گے کہ بھائی جمعرات کے دن کو مولانا صاحب نے کہہ دیا تو یہ سبھی کے لیے ہوگا۔ جمعے کے دن جمعرات میں تو بھائی بہت سارے کافر لوگ بھی مرتے ہیں، بہت سارے بدعقیدہ لوگ بھی مرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ فضیلت انہی کو حاصل ہے جو اس کے مستحق ہیں۔ تو اگر کسی کا انتقال جمعے کے دن یا جمعے کی رات میں ہوتا ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ ایسے شخص سے بھی قبر میں حساب و کتاب نہیں ہوتا ہے، اور بہت سارے علماء نے اس کے تعلق سے لکھا ہے کہ جمعے کا دن یا جمعرات کے نکلنے کے بعد بھی جو ہے کسی دن بھی حساب و کتاب ہوتا ہے اس میں، لیکن ہمارا جو عقیدہ ہے یہی ہے کہ اللہ پاک جو ہے جس کو یہ فضیلت حاصل ہو قیامت تک اس سے حساب و کتاب نہیں لیتا۔ اب آئیے گا نمبر 8، نمبر 9، 9 نمبر پر آتا ہے سورہ ملک پڑھ کر کے رات کو سونے والا شخص۔ اگر کوئی شخص سورہ ملک روزانہ تلاوت کرتا ہے، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سورہ ملک پڑھ کے سوتا ہے، تو اس سے بھی پھر قبر میں حساب و کتاب نہیں لیا جاتا۔ دیکھیے گا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ جو شخص عشاء کی نماز کے بعد روزانہ سورہ ملک پڑھے گا تو یہ سورہ ملک قبر میں اس کو عذاب نہیں ہونے دے گی، ہر طریقے سے اپنے پڑھنے والے کی حفاظت کرے گی۔ تو اس لیے آپ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد سورہ ملک ضرور پڑھا کریں۔ اب آپ کہیں گے حضرت یہ چلو ان کے لیے بات ہو گئی جو قرآن شریف پڑھے ہوئے ہیں، جو قرآن شریف پڑھے ہوئے نہیں ہیں ان کے لیے کیا ہے، وہ کیا کریں؟ تو دیکھیے گا ان کے لیے مسئلہ یہ ہے، اگر وہ قرآن شریف پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو پھر مسجد میں آپ جائیے گا، امام صاحب قرآن جیسے نماز پڑھاتے ہیں تو ان سے آپ بول دیجیے گا کہ حضرت آپ مجھے سورہ ملک پڑھ کے سنا دیجیے گا، تو آپ سورہ ملک پڑھ کے سن لیا کریں۔ کوئی اگر آپ کو پڑھ کے سنا دے تو آپ سن لیا کریں، تب بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی خدا کی ذات سے امید ہے کہ یہ فضیلت آپ کو حاصل ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور یا پھر گھر میں آپ کے کوئی قرآن شریف پڑھا ہوا ہے تو عشاء کی نماز پڑھ کے آپ مسجد سے آئیں اور اپنے گھر میں اپنے بیٹے سے بیٹی سے جو بھی گھر میں قرآن شریف پڑھا ہوا ہو اس سے کہہ دیں کہ آپ سورہ ملک ہمیں پڑھ کے سنا دیں، تو سورہ ملک پڑھ کے آپ روزانہ سوئیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ فضیلت آپ کو حاصل ہوگی۔ نمبر 10، 10ویں نمبر پر آتا ہے کثرت سے قل هو اللہ شریف پڑھنے والا شخص۔ کثرت سے قل هو اللہ شریف پڑھنے والا شخص یعنی سورہ اخلاص۔ اگر کوئی شخص روزانہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ پاک اس سورہ اخلاص کی برکت سے جو ہے اس کو یہ مقام اور مرتبہ حاصل ہوگا، مقام اور مرتبہ اسے یہ عطا فرمائے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ روزانہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد جو ہے پڑھنے کی عادت بنا لیں اور کثرت سے آپ پڑھا کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ساری چیزیں آپ کو حاصل ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک و تعالی آپ کو ہمیں سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔